ایسی ہی کہانی ہے مومل رانوں کی۔ مومل ایک شہزادی تھی، سنبل اس کی بہن تھی جیسلمیر کی۔ اس نے ایک محل تعمیر کر رکھا تھا، ایک طلسماتی محل، بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے زبان زدے عام تھے، بہت سے شہزادے اور راجے اس کو پانا چاہتے تھے، مگر اس کی شرط تھی جو میرے محل کے طلسم کو توڑ کر میرے پاس پہنچے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی، مگر ہوتا کیا تھا، جب طلسم توڑ نہیں سکتے تو آپ کو جان دینی پڑتی تھی۔ رانو جن کا تعلق عمر کوٹ سے تھا، شہزادہ بھی کہا جاتا ہے اور کچھ جگہ ان کو یہاں کا بادشاہ بھی لکھا گیا ہے، وہ جیسلمیر میں شکار کرنے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ان تک بھی جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں اس طلسم کو توڑوں گا اور مومل تک پہنچوں گا۔ دوستوں نے ان کو منع کیا، مگر وہ ذہین تھے، بہادر تھے اور طلسم توڑنے میں کامیاب ہوئے اور شہزادی تک پہنچ گئے۔ اور شہزادی نے جو کہا تھا جو اس طلسم کو توڑے گا میں اس کی ہو جاؤں گی، اور دونوں میں آپس میں وعدے ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اب واپس جاؤں گا عمر کوٹ اور پھر آپ کو لینے دوبارہ آؤں گا۔ وہ آ گئے، مگر پھر جب واپس نہ آئے اور بہت دن بیت گئے اور مومل ان کے لیے روتی تھی، تو ان کی بہنوں نے جب یہ دیکھا تو ان میں سے ایک بہن نے مردانہ لباس پہنا اور روپ دھارا ایک مرد کا، اور وہ دونوں ہنسنے لگ پڑی، آپس میں باتیں کرنے لگ پڑی۔ باتیں کرتے کرتے ایک بستر پر دونوں بہنیں سو گئیں۔ اسی رات یہ شہزادہ رانو وہاں پر پہنچ گیا۔ جب شہزادہ وہاں پر پہنچا تو اس نے اس کمرے میں دیکھا ایک مرد کو دیکھا تو اپنی چھڑی چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے وہ چھڑی دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر شہزادہ چلا گیا ہے۔ وہ اس کے انتظار میں روتی رہی اور پھر وہ مر گئی۔ اس کیفیت کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ارباب نیک محمد صاحب تشریف رکھتے ہیں جن کا تعلق اسی خطے سے ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، قلمکار بھی ہیں، ادیب ہیں، لکھاری ہیں، اور ہم نے ان کو زحمت دی ہمارے ساتھ بیٹھیں